اب ظاہر ہے اتنی بڑی کنٹروورسی ہے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی، اینڈ ظاہر ہے اس پہ بہت بات بھی ہو چکی ہے. سو لیٹس ٹیک اٹ فرام ویئر. آج انہوں نے کہا کہ ایک انڈین سازش تھی وغیرہ وغیرہ. آر یو سیٹسفائڈ ود دی کائنڈ آف رسپانسز جو آپ کو دیے گئے ہیں نیوزی لینڈ نے یا انگلینڈ نے، کو جو بتایا آپ کو؟ دیکھیں دونوں کی عجیب سی سچویشن تھی. ایک تو بغیر بتائے ہوئے کہ سیکیورٹی تھریٹ کیا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ بھاگ گئے، میں تو یہی کہوں گا. اور اس کے بعد انگلینڈ کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا. اور مجھے پتا تھا یہ ڈومینو ایفیکٹ میں اس کو کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ سارے جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے ریاکشن ہوتا ہے. مگر سفر ہم نے سب سے زیادہ کیا ہے اور ہماری کوئی اس میں غلطی بھی نہیں ہے. اتنی زیادہ ہماری گریٹ سیکیورٹی یہاں پہ سیٹ اپ ہوتا ہے. اور جو آپ کا نیوٹرل سیکیورٹی والا بندہ آیا تھا وہ کہتا ہے کہ فٹ بال میچز میں اور فارمولا 1 میں ایسی سیکیورٹی نہیں ملتی ہے ٹاپ کلاس ایتھلیٹس کو. سو اس کے باوجود آپ ہم سے سیکیورٹی تھریٹ نہ شیئر کریں اور پھر انگلینڈ جو ہے وہ فالو سوٹ کر کے نکل جائے تو بڑی زیادتی ہے. پاکستان کرکٹ اور فینس کے ساتھ دیکھیں ہم نے بہت زیادہ بیبی سٹیپ یہاں تک آنے کے لیے لیے ہیں. اور میں جب اس کے چیئرمین سے بات کی تھی انگلینڈ کے ای سی بی کی، اور میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو تھوڑی سی تو ایموشنل ڈرائیو اور پیشن ہونا چاہیے نا جب آپ پاکستان کی آ کے اس طرح سے. وہ کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلا ہم جب ون ڈے کھیلنے گئے تھے انگلینڈ، کووڈ کی وجہ سے پوری ٹیم ریپلیس کر دی تھی انہوں نے. ایبسلیوٹلی کی جا سکتی تھی. بالکل بالکل یہ انٹرنلی بتایا جا رہا ہے کہ یار ادھر سے بھی کہہ رہے ہیں کر دیتے ٹیم ریپلیس. تو اس ایک کہتا سیکیورٹی تھریٹ ہے ہم نہیں آئیں گے، دوسرے نے کہا ہم نہیں آئیں گے. پھر سوچا جب وجہ کیا بتائیں تو لگتا ہے وجہ انہوں نے کہا تھکن کے پڑی دے. دیکھیں آپشنز تھے بے انتہا دیے کہ دیکھیں آپ اپنی دوسری ٹیم بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر جو کہ نیکسٹ ڈور ہے اسٹیڈیم کے وہاں ڈے میچ کرا دیں گے، 8 دن کا ٹور 4 دن میں سکویز کر دیں گے، آپ آنے والے بنے نہیں. کیونکہ میرے بات ہاتھ سے نکل گئی ہے. ای سی بی کا چیف مجھے کہتا ہے. اس کے بعد میں نے کہا اچھا چلیں نیکسٹ ڈیٹس دے دیں. یہ جو آپ 2 میچ نہیں کھیل رہے ہیں، کوئی دسمبر 18-20 دے دیں، کوئی جنوری 19-20 دے دیں، وہ بھی نہیں دی. تو میں نے کہا پھر 2022 میں کیسے ہم یقین کر لیں گے کہ آپ آ جائیں گے؟ آپ سڈنلی کہیں گے جی کہ موڈ سوئنگ ہو گیا ہے، ٹیم تھک گئی ہے، کووڈ ببل لائف میں یا کوئی ٹربولنس ہو رہی ہے افغانستان میں، ہم نہیں آ سکتے. سو یہ تو ہمارے لیے غلط بات ہے. اور انشاءاللہ اب آگے چل کے پریمپٹ کریں گے، اپنی ٹرمز کے اوپر ٹیمز کو بلائیں گے اور کھیلیں گے انشاءاللہ. آئی پی ایل کا کتنا رول ہے اس میں؟ دیکھیں آئی پی ایل کا کاشف یہ ایلیفنٹ ان دا روم والی بات ہے، کوئی اس کو ایڈریس کرتا نہیں. آئی پی ایل انڈین پریمیئر لیگ بالکل. تو اس لیے کہ سارے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، ہائی پروفائل ٹورنامنٹ ہے، پیسے ہیں، پھر اس کے بعد جو ایڈ آنز بہت ملتے ہیں. تو یہ اور پھر پاورفل وہ ایک ان کی بنی ہوئی ہے ساکھ آئی سی سی کے اوپر فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو، اور کرکٹ کی ٹیم بھی ان کی بڑی ہوئی ہے. تو اس لیے دباؤ میں ہے. باقی انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آئی پی ایل کھیلیں گے یا پاکستان آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ان کا جواب ہوگا. لیکن آپ کو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ مجھے پی سی بی سے کسی نے کہا تھا کہ یہ جو ای سی بی کی ایکسپلینیشن ہے کہ پلیئر تھک گئے، ہم نے بات کی ہے کہ پلیئر سے کوئی رابطہ نہیں کیا نہیں ہوا. نہیں یہ مجھے بتایا تھا اسکائی والے جو بات کر رہا تھا مجھ سے، اس نے مجھے پرائیویٹلی بات میں یہ بتایا تھا کہ کسی پلیئر سے بات نہیں. انہوں نے 3 پلیئر سے پوچھا، تینوں پلیئرز نے کہا کہ ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی اور رابطہ کوئی نہیں کیا. جن ڈیٹس میں ہمارا تھا ان ڈیٹ میں، اور آئی پی ایل نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں سے ناک آؤٹ کھیلے بغیر گئے تو آپ کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا جائے گا. یہ بھی بات آپ نے سنی؟ یہ میں نے نہیں سنی، بٹ آئی گیس پریشر ہے. اس لیے کہ دیکھیں نا ان کو اپنے کانٹریکٹس بچانے ہیں، ان کو ایک طرح سے پی آر ایکٹیویٹی. آپ دیکھیں نا کتنے ہنس کے آج وہ کھیلتے ہیں جب وہ انڈیا سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ جو ایک آسٹریلین جو گرٹ اور ایک جو آسٹریلین ایگریشن ہے نا وہ ختم کر دیا ہے آئی پی ایل میں جا کے. کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ مکھن کہاں لگانا ہے، کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، اور سروائیو میں جو ہے وہ اسمائل رکھیں گے. تو اپنا ڈی این اے انہوں نے کر دیا پیسے کی خاطر، میں تو یہ کہوں گا. اور یہ پرائم منسٹر نے اس پہ کوئی بات کی؟ کیونکہ میں کرکٹ پہ تو آؤں گا بعد میں، لیکن کیا اس ایشو لارجر ایشو پہ بات ہوئی نیوزی لینڈ اور اس کے جانے کی؟ دیکھیں انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ زیادتی کی انہوں نے نہ آ کے، وی آر ویری ڈس اپوائنٹڈ، بٹ ان کی چوائس ہے. سو ہمیں کوئی ایکسپلینیشن اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سو ہی از ویری کلیئر کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے اور کون لاس میں ہے ان اے وے. دوسرا جب وہ ٹیم سے بات کی ہے تو زیادہ تر تھا کہ آپ کی سوچ کیسے آپ نے لڑنا ہے، بڑے میچ کیسے کھیلنا ہے، کلیئرٹی دی تھی. گریٹ لیڈرشپ لیکچر تھا ایک. اور پھر وہی بات تھی کہ انڈیا کو ہرانے کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے میدان میں اترنا ہے. کیونکہ اگر آپ کی ڈیفینسو سوچ ہوتی ہے کہ کہیں آپ ہار نہ جائیں تو پھر ٹیم بھی ویسے سلیکٹ کرتے ہیں، اور جب آپ کو چانسز ملتے ہیں تو تب بھی آپ نروسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. سو اگر آپ کی جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہے کہ جیتنا ہے تو ٹیم بھی ویسے کھلاتے ہیں، اور پھر جب موقع آتے ہیں تو پھر کیشن بھی آپ بہتر کریں. کیمرہ بند ہے. پیسے کس پہ لگائیں؟ انڈیا پہ، پاکستان پہ؟ اس میں پاکستان پہ 100%. دیکھیں ان کا میں آپ کو بتاؤں، ہمیں
تھرو آؤٹ میں جتنی کرکٹ کھیلا ہوں پاکستان سے, اور ہماری ٹیم سے ڈرتے تھے دو وجہ سے. ایک تو لیڈرشپ بہت اعلیٰ تھی, دوسری انپریڈکٹیبلٹی تھی, اور آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر جاتے انڈیا کے خلاف تو ہم پریڈکٹیبل تھے, پریڈکٹیبلی گڈ. مگر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم 22 یا 23 میچ کھیلے ہیں عمران خان کی کپتانی میں, 21 شاید ہم میچ جیتے ہیں یا 19, کچھ ایسا ریکارڈ ہے. ہم ایئرپورٹ پہ جاتے تھے کاشف, ان کے جو عام پبلک تھی وہ ڈرنا آلموسٹ شروع ہو جاتی تھی کہ آپ پھر آگے ہمیں ہرانے کے لیے, اتنا خوف تھا ان کو. پھر وہ جب انڈیا سے 86 کے ٹور پہ شاید ہم 6 ون ڈیز کھیلے تھے, 5-1 جیتے ہم, اور آخری میچ جو تھا وہ ٹائی ہو گیا. پھر عبد القادر نے ہٹ مار دی تو وہ زیادہ وکٹیں ہم نے کھو دی, تو اس لیے وہ میچ ٹائی ہو گیا, جس پہ وہ کلاسک پہ آ رہے تھے. ہاں, تو عمران خان کا تھا نا کہ عبد القادر کو باؤ جی کہتے تھے کہ باؤ میں رات نو کمرے تکیا بنایا اتنے میں باؤ لکھیا اور جا کے جو قصون مارے میں. وائٹ واش سے that was a white wash. So what happens against India? دیکھیں آپ کامنٹری باکس میں کامنٹری بھی کرتے رہے, کچھ ہو جاتا ہے. ایک چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہم نے آؤٹ آف آر اسکن کھیلا, اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ فخر کی ایک اننگز کائنڈ اس نے سب کچھ اکٹھا کر دیا, پیسز اکٹھے ہو گئے ایک دم. وہ بھی کاشف میں آپ کو بتاتا ہوں, جو پہلے چیمپئنز ٹرافی کی جو پہلا پول میچ میں مار پڑی نا, سو اس سے بے عزتی ہوئی. ہماری جو ٹیم ہے نا, یہ جو کرنٹ ٹیم ہے, یہ ایک آدھی غلطی کر کے 2 غلطیاں کر کے جاگتے ہیں. سو میری جو 1-on-1 ٹیم سے بات ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ غلطی کی گنجائش ورلڈ کپ میں نہیں ہے. پہلے میچ آپ کا انڈیا کے اگینسٹ ہے, تو آپ غلطی اور وہ محسوس کریں کہ جو آپ کو پول میچ میں شکست ہوئی تھی تو آپ نے کیا فیل کیا تھا. تو یہ حال والی ایک ہوتا ہے نا, حال پڑ جاتا ہے ورلنگ درویش کی طرح, وہ ہم فائنل کھیلے تھے. تو آپ کو اسی اسپرٹ سے کھیلنا ہے, کیونکہ وہ بہت بڑا ریفرنس پوائنٹ ہے اس پاکستان ٹیم کے لیے, کیونکہ بڑی سٹیج کے اوپر بہت بڑی پرفارمنس تھی, اور وہ یہی تھا کہ میں میچ جتاؤں گا. اگر ہر 11 کے 11 پلیئر یہ سمجھ لینا کہ ہم میچ ونرز ہوں گے, ایک نہیں 11, تو پھر پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہو رہا ہے آف لیٹ کہ جو ہماری ٹیم کی اچھی چیزیں تھیں وہ انڈیا نے اپنا لی, اور یہ ہونا ہی تھا, کیونکہ جو ان کے روی شاستری ہیں وہ ہمیشہ پاکستان سے امپریس ہوتے تھے. جب وہ کھیلتے بھی تھے وہ اس لیے تھے کیونکہ ہم ڈیڈیکیٹڈ لاٹ تھا, محنتی تھے, آدھے ٹیلنٹ کو 100% پہ لے جاتے تھے اور ہار نہیں مانتے تھے. سو آئی تھنک اسی طرح سے انہوں نے ماڈل اپنا چینج کیا, سکلز پہ بہت کام کیا ہے, ان کا فرسٹ کلاس کا لیول بہت بہتر ہوا ہے, جس کی وجہ سے ساری ڈاٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہو گئی ہیں. ہمیں ابھی بہت کام اب کرنا ہے اگلے 3-4 سالوں میں وہاں تک پہنچنے کے. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اسکل کا ذکر کیا کہ اسکلز کریٹ کرنی پڑیں گی. مائنڈ سیٹ شاید سب سے زیادہ اہم ہے کسی بھی ٹیم میں, کسی بھی پلیئر کو. آپ اگر 20% کے پلیئر کو 70% پہ لے جا رہے ہیں, وہ دماغی طور پر اگر آپ, ہمارا مائنڈ سیٹ مجھے لگتا ہے کمزور. کرنچ میچز میں جگہ جگہ ٹیم کو جہاں لگتا ہے کہ یہاں پہ کرنچ مومنٹ آیا, مام گر جاتے ہیں. یہ بار بار ہو رہا ہے. صحیح بات ہے آپ کا پوائنٹ. دیکھیں ہم جو لوٹتے, میں پھر اپنی ایگزامپل دیتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے, بٹ انٹچبلز ہوتے ہیں. آپ ایک ببل بنا لیتے ہیں کہ باہر جو بھی ہو رہا ہوگا نا, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہم ایک گروپ ہیں اور یہ ہمارے پروٹوکول ہے, اس انوائرمنٹ میں ہم چیمپئن بن رہے ہیں. یہ جو ابھی پاکستان ٹیم میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سیڈلی ریفلیکشن ہے سوسائٹی کا. ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے, سیلف بلیف کم ہے, کانفیڈنس ہے نہیں ہے, پتہ نہیں ہے آپ کی صلاحیتیں کتنی ہیں, وہ نرچر نہیں ہوتی, ہم انوائرمنٹ بھی نہیں دیتے ہیں. فرسٹ کلاس سسٹم جو ہے آپ کا توڑ پھوڑ رہا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں, اس کو ری لانچ کیا جا رہا ہے. کلب کرکٹ ہے نہیں, اسکول کرکٹ ابھی ریوائیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. سو بہت لیولز کے اوپر ہمیں مار پڑ رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ کو ایک نظر آتا ہے نا کہ مائنڈ سیٹ, وہ مائنڈ سیٹ اسی وجہ سے نہیں بنتا ہے کیونکہ چینجز بھی ہوتی ہیں. آپ ایک ماڈل تو دے دیتے ہیں اگریسو ہونے کا, مگر پھر جب یہ فالو کرتے ہیں اور اس میں فیل ہوتے ہیں کیونکہ اگریشن میں آپ چانس دے رہے ہیں اپوزیشن کو, تو پھر آپ جگسا پزل کو ری ڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 2 پیس ٹھیک لگتے ہیں, 4 غلط لگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں مار پڑتی ہے. پچھلے 5 سال میں ہم نے کون سا بابر اعظم اور رضوان کو سائڈ پہ کر, ہم نے کون سا پلیئر, مجھے 3, 4, 5, 6, میں انگلینڈ کی ٹیم دیکھ رہا تھا ابھی جو, وہ پہلے جیسن رائے سے شروع کرتے ہیں. صحیح بات. وہ وکٹ کیپر ان کا بٹلر, بیسٹرو, وہ آپ ان کی ٹیم, لیونگسٹن, مارگن, 5 روٹ کو بھی کھلاتے ہیں کہ کہیں اسٹیبلٹی کی. ہمارے پاس 3, 4, 5, 6 میں لگا, آج کون کھیلے گا. ہماری ایکچولی یہ اپروچ ہے, اگر میں کرکٹ میچ دیکھوں یا دیکھتے ہیں آج کون تیسرے پہ آئے گا, چوتھے پہ آئے گا. وی ڈونٹ ہیو اے سیٹل ٹیم. اور وہ مائنڈ سیٹ انگلینڈ کو وہ کہاں سے کہاں لے گئے, ہائی ایلبو, ٹیکنیکلی کریکٹ ٹیم. انہوں نے کہا یہ کرکٹ نہیں ہے, کرکٹ اب اگریسو چڑھ کے کھیلنی پڑے گی. ہم کیوں نہیں کھیلتے چڑھ کے؟
کنسسٹنٹ سلیکشن نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر کم بیکس اتنے ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتا بھی رہا ہوں کہ ریسائیکلڈ ہمارا ایک سسٹم ہے. وہی پلیئرز جاتے ہیں, ڈراپ ہوتے ہیں, فرسٹ کلاس میں ایک سیزن اچھا کھیلتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں, پھر باہر چلے جاتے ہیں. سو ٹیم اس لڑکے کے لیے یا ان پلیئرز کے لیے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ باہر ہو کے اندر آنا اور اسٹریٹ اوے جو ہے وہ سیلنگ کو ہٹ کرنا, 100% پہ آپریٹ کرنا, کیونکہ ایک طرح سے انسرٹنٹی سی ہو جاتی ہے آپ کے سسٹم میں نا کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں, میں پھر باہر ہو گیا تو کیا ہوگا, اور میں جو ٹیم کا جو ماڈل ہے میں فالو پتہ نہیں کروں یا نہ کروں, سیلفشنس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ٹیم نہیں بنتی, پھر وہاں پہ لیڈرشپ کام آتی ہے. اور اسی لیے جو ہے بابر اعظم کے ساتھ میں نے لمبے 2-3 سیشنز لگائے ہیں ٹو امپریس اپون ہم کہ ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے. یہ یاری دوستی سے بڑھ کے کام ہے یہ. ہاں, اور پھر یہ کہ بڑی جو آپ کی جو ہے نا پکچر وہ ان کو دیکھنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر حالت میں وہ پلیئرز کھیلیں جو پاکستان کو جتائیں. خوبصورت 90 کر کے اگر آپ میچ ہار رہے ہیں نا تو وہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی بھی کھیل رہا ہے. سو افیکٹو 30, افیکٹو 40, اور پھر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ 10% کی آپ کو ٹویکنگ چاہیے. 18 والا 28 کرے, نمبر 6-7 کے اوپر جو 28 کر رہا ہے وہ 38 کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ T20 میں کاشف لمبے سانس آپ لے کے نا 2 بال ڈیڈ بھی کھیل دیں, اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. کیونکہ انلیس کہ آپ کے پاس پلان ہے, پلان نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بھگدڑ مچ جاتی ہے, پھر کلیئرٹی چلی جاتی ہے. سو کئی لیولز کے اوپر کام تو کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ کام کرنا ہے فینس کو. دیکھیں یہ ٹیم کھڑی ہوگی ورلڈ کپ میں فینس کی وجہ سے. دیکھیں ٹیم لڑے گی تو فین تو کھڑے ہوگا, یہ لڑے گی. اگر فینس ان کو کہیں گے کہ ہم تمہارے, اصل میں دیکھیں نا, اگر آپ یہ مان لیں کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ابھی ڈاواڈول ہے, کانفیڈنس کا کرائسس بھی ہے, شیورٹی نہیں ہے, تو پھر جو شیورٹی دیتی ہے نا وہ کرکٹ بورڈ کی ایک تو آواز ہوتی ہے, وہ تو ان کو بیک کرتے ہی ہیں, پرائم منسٹر بیک کرے گا ان کو, مگر فینس کا ایک جو زور لگنا ہے نا کہ جو بھی ہو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے, ہماری مرضی کی ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, 2-1 پلیئرز ادھر ادھر ہو گئے ہیں, بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ کی فین فالوئنگ سے بہت کچھ آپ اچیو کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی T20 کی بات ہو رہی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.